کل سے ایک بہت افسوسناک خبر آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی اور بہت تکلیف دہ خبر. اور ایسے موقع پہ بھی لوگ جو جج کرتے ہیں لوگوں کو ان کی ذہنیت پر اور ان کی ذہنی سطح پر، اور افسوس تو بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ اس نے خودکشی کر لی، اور پہلے یہی باتیں تھیں کہ کچھ لوگوں نے یہ خبریں بھی چلائیں کہ اسے قتل کیا گیا، لیکن ایکچولی اس کی فیملی نے تصدیق کی. اس کے بھائی نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا کہ اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ ہی کیا ہے اور وہ بہت عرصے سے نفسیاتی مسائل کا شکار تھا. بہت سارے لوگوں نے اس موقع پہ بھی نہیں بخشا نا کہ کسی کا جوان بیٹا چلا گیا اور اس کی تکلیف کو اس طرح کے مطلب یہ موقع ہے کسی کو کہنے کا، اور حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی کہیں بھی کبھی بھی پیش آ سکتا ہے. اس پہ لوگوں کو جج کرنے کا، اور اس کو اہل دین کے دیندار تھا تو اپنے بیٹے کو تو نہ دین سکھا سکا، نہ بتا سکا، اور نہ اس کو اس طرح راغب کر سکا. تو جو لوگ بھی تھوڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، نماز پڑھنا بالکل میڈیٹیشن ہے، تھیراپی ہے. کسی بھی مذہب کے ساتھ آپ کا جڑنا، اس کے قریب ہونا، اور اس کے علاوہ لیکن اس وقت آپ ذہنی طور پر پرسکون ہوں. سکون کے لیے جسے لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی شخص اس طرح کے یعنی دینی فرائض ادا کرتا ہے، سکون تو بے شک ملتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کا پیس آف مائنڈ اس کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. اور نفسیاتی بیماریاں بالکل اتنی عام نہیں ہیں. ایسے ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی، جنہوں نے کچھ بچ گئے اور میجورٹی لوگ مر گئے. تو ڈپریشن اور ذہنی جو بیماری ہے، یا کسی طرح کا بھی جو ٹراما یا تکلیف ہے، یا کسی بھی اس کا بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی ریلیشن شپ ختم ہوا اور بہت محبت تھی اور اس کے بعد اس کی شادی ٹوٹ گئی اور اس کے بعد اس نے سوسائڈ کر لی. مختلف طرح کی باتیں ہیں، لیکن آخر کوئی ذہنی عارضہ ظاہری بات ہے اس کو تھا. اور جو لوگ بھی اس ذہنی تکلیف سے گزرتے ہیں، اور ہم سب کہیں نہ کہیں ذہنی طور پہ کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں، اور جب یہ مسئلہ سویر ہو جاتا ہے تو جو بھی گزرتے ہیں، یا میڈیکل یہ کہتا ہے کہ یہ ایک فزیکل پین سے زیادہ ہے. جو جسمانی درد ہے یا جسمانی بیماری ہے، اس کینسر سے بھی زیادہ آپ کا جو یہ نفسیاتی طور پہ کسی بھی چیز سے ہرٹ ہو جانا، یا آپ کا کسی بھی مسئلے کا شکار ہو جانا، آپ اپنی جان لینے کے در پہ، کیونکہ آپ کے آرگومنٹس اور آپ کی اوور تھنک اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، یا آپ اتنے زیادہ تکلیف میں چلے جاتے ہیں کہ آپ آسانی سے یہ آپ کو آسان لگتا ہے کہ آپ خود کو مار لیں. اور ایسا بہت سارے لوگ جو اس بیماری میں یا اس تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو جج کرنے کے بجائے ایسے لوگ جو واقعی، کیونکہ وہ بہت سارے سائنز ان کے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے رویے نارمل نہیں ہوتے، تعلقات نارمل نہیں ہوتے، تکلیف میں وہ لوگوں کے ساتھ الجھ رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں. اور ایسے بے شمار کیسز جو ذہنی مریضوں کے آئے کچھ عرصہ پہلے ایک پولیس والے نے، تو لوگ نا یا تو ہنستے ہیں اور یا یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ ایسا تھا، یہ وہ ایسا تھا، لیکن کوئی بھی آج تک کم از کم ہمارے معاشرے میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں سکا کہ جو ذہنی بیماری ہے وہ جسمانی بیماری سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہیلپ اگر نہیں مل رہی، اور موسٹلی لوگوں کو ہیلپ نہیں ملتی کیونکہ وہ لڑ ہی خود رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، اپنے دماغ اور اپنے فیلنگز کے ساتھ. اور ان کو اگر ہیلپ اس وقت، یعنی انہیں سب سے زیادہ ہیلپ تو چاہیے ہوتی ہے، لیکن ہیلپ میجورٹی ملتی ہی نہیں ہے. جس طرح کے ججمنٹل ہم لوگ ہیں کہ اب ایک بندے کا بیٹا مر گیا اور اس کو کہ جی اہل علم تھا تو فلانا تھا، یعنی اس دکھ کی گھڑی میں آپ یہ جج کریں، آپ اس شخص جس نے خود کو ختم کر لیا، اس کی اس پین کو فیل نہیں کرے کہ آخر وہ کس تکلیف میں تھا کہ اس نے خود کو گولی مار لی، اور اس نے ایسی اٹیمپٹ پہلے بھی کی ہیں. تو آپ میں سے جو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو فٹ نہیں ہیں یا ٹھیک نہیں ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹرز کو نہ دکھائیں، آپ تھیراپسٹ سے مشورہ نہ کریں. آپ اپنے دوست کسی اچھے سے بات کر کے ذہنی ہیلپ تو لے ہی سکتے ہیں. تو یہ بیماری ہے، اس کو اتنا ہلکا لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو شخص مر گیا، جان تو ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے. اور اس طرح کے واقعات کے بعد کسی بھی انسان اور اس کی فیملی کو جج کرنا، یا ان پہ پوسٹیں لگانا، یہودی ایجنٹ یہ اور وہ اور مولانا، اس سے زیادہ کری عمل میرا خیال ہے کوئی نہیں ہو سکتا.